کہ کفار اپنے معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسی اللہ کی محبت ہے، اور ایمان والے بہت اشد محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار تو اللہ سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہوتے تو کافر کیوں ہوتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ محبت تو ایمان کی بنیاد ہے۔ جس درجے کی محبت ہوتی ہے اسی درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ اگر اعلیٰ درجے کی محبت ہو تو اعلیٰ درجے کا ایمان، ادنا درجے کی محبت ہو ادنا درجے کا ایمان، تو محبت تو ایمان کی بنیاد ہے۔ تو لہٰذا ایمان محبت جس درجے کی ہوگی اس درجے کا وہ مومن ہوگا، اور کفار و مشرکین تو کسی بھی درجے کے مومن نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں کیسے فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ اپنے معبودان باطل سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کی محبت۔ تو گویا کہ جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا ویسی وہ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ سے تو محبت کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیوں فرمایا کہ وہ اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو کاف ہے کحب اللہ، کاف، یہ کاف مماثلت کے لیے نہیں ہے، یہ مشابہت کے لیے ہے۔ یہ حرف کاف یہ مماثلت میں نص نہیں ہے، یہ مشابہت میں نص ہے۔ یہاں تشبیہ اللہ تبارک و تعالی محبت کی دے رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کی محبت جو اللہ سے ہے اور جو ان کی معبودان باطل سے محبت ہے، اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ اپنے معبودان باطل سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ایمان والے اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی محبت اور ان کی محبت کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور تشبیہ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر دونوں چیزیں واقع ہوں۔ لہذا یہاں پر جو یہ کہا کہ یحبونہم، کہ یہ کفار و مشرکین یہ محبت کرتے اپنے معبودوں سے ایسی جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، تو اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جس درجے کی اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، یہ اصل میں اپنے معبودوں سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ معبود برحق ہے، معبود برحق سے وہ محبت اس درجے کی نہیں کرتے، لیکن معبودان باطل سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے، یہ مماثلت کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں کوئی بھی کافر بھی ایسا نہیں جو اللہ سے محبت نہ کرتا ہو، ہر کافر بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ محبت کے لیے کیا چاہیے؟ محبت کے لیے 3 عنوان چاہیے۔ پہلا عنوان، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے؟ جمال کی وجہ سے کرتا ہے، کہ وہ صاحب جمال ہے، خوبصورت ہے، اس لیے محبت کرتا ہے۔ دوسرا عنوان، اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، بڑا با کمال۔ تیسرا عنوان، صاحب نوال ہے، یعنی محسن احسان تم پہ کیا اس نے، صاحب نوال ہے، اس لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ 3 چیزیں وجہ محبت بنتی ہیں، یا تو جمال وجہ محبت بنتی ہے، یا کمال جب وجہ محبت بنتی ہے، یا نوال جب وجہ محبت بنتی ہے، اور 3 وجہ سے کفار دنیا میں چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے معبودان باطل سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اس لیے محبت کرتے ہیں ان کو باکمال سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ روٹی یہ دے رہا ہے، تجارت ہمارا یہ بت چلا رہا ہے، ہوائیں یہ بت چلا رہا ہے، طوفان یہ بت روک رہا ہے۔ چونکہ ان کو باکمال سمجھتے ہیں، ہم بتوں پر بھیڑ چڑھاتے ہیں، ان پر قربانیاں کرتے ہیں، ان کے سامنے گر جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ بت یہ تصرف کرتے ہیں، اس تصرف کے نتیجے میں عالم کے اندر ہمارے لیے پازیٹیو اور مفید تبدیلی آتی ہے۔ لہذا ان کو باکمال سمجھ کے تو محبت کر رہے ہیں۔ اگر چیز محبت کرنے میں، اس سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں کہ ان بتوں کے اندر کوئی مجال نہیں ہے کوئی یہ سارے تصرف عالم میں کر سکے، لیکن وجہ محبت تو وہی بنی، وہ کمالی وجہ محبت بنی، تو گویا کہ جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا نوال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ آپ پر کسی نے احسان کیا، آپ کا محسن ہے، تو انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان کی محبت کی بنیادیں یہ تینوں چیزیں ہیں، اور یہ تینوں چیزیں بدرجہ عطم اللہ میں موجود ہیں، اس لیے کہ جس سے ساری کائنات کو حسن و جمال بانٹا ہو، اس کے اپنے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟
جس نے آبشاروں کو حسن بخشا ہو اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا، جس نے آسمانوں کو بلندیاں دی ہو اس کی اپنی بلندی کا عالم کیا ہوگا، جس نے زمینوں کو وسعت بخشی ہو اس کی اپنی وسعت کا عالم کیا ہوگا، جسے پہاڑوں کو ہیبت دی ہو اس کی اپنی ہیبت کا عالم کیا ہوگا، جس نے شیر کے پنجے میں طاقت رکھی ہو اس کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ ساری کائنات کے جمال جس نے پیدا کی ہیں، جسے حسن یوسف عطا کیا اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ جسے یوسف پیدا کیا ہے جب زمین پہ چلے تو اس کے حسن کے لشکاریں دیواروں پر پڑتے ہیں، دیواریں چمک اٹھتی ہیں، راہیں اس کے حسن کے لشکاروں چمک اٹھتی ہیں، فضائیں چمک اٹھتی ہیں کہ یوسف آ رہا ہے، کیونکہ سراپا آ رہا ہے۔ جس سراپے کو دیکھ کر دیکھنے والی بیگمات مصر نے کہہ دیا تھا کہ ما ھذا الا بشرا، یہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، الا ملک کریم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پاکیزہ فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، اللہ کا پاکیزہ فرشتہ ہے کہ جب چلتا ہے تو اس کے حسن کے لشکاریں اور لائٹیں پورے دائیں بائیں ماحول میں پڑتی ہیں۔ تو جسے یوسف پیدا کیا ہو اس خالق یوسف کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جمال وجہ اگر محبت بنتی ہے تو کفار دنیا میں اگر کسی سے جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر غیر شعوری طور پر ان کی محبت اپنے مالک سے بھی موجود ہے، کیونکہ مالک سب سے زیادہ جو باجمال۔ اور اگر کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو دنیا میں جتنے بھی کمال آپ کو نظر آتے ہیں سارے کمالوں کا خالق تو خود خدا ہے، اس کے اپنے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ جسے پرندوں کو فضاؤں کے اندر اڑنا سکھایا، کمزور پروں کے ساتھ پرندے آسمان کی بلندیاں طے کر جاتے ہیں، اس کی اپنی بلندی اور طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ جس چونٹیوں کو رینگنا سکھا دیا، جس نے دریاؤں میں مچھلیوں کو تیرنا سکھا دیا ہے، اس کے اپنے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے با کمال سے جب محبت تم کرتے ہو تو پھر سب سے با کمال خدا کی ذات ہے۔ تو غیر شعوری طور پر کفار کو اللہ سے بھی محبت ہے۔ اور پھر نوال کی وجہ سے محبت اگر کرتے ہو، کسی نے تم پر کوئی احسان کر دی اس لیے محبت کرتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے بڑا محسن اعظم کوئی نہیں، جسے بغیر مانگے تمہیں وجود عطا کر دیا، نہ سے عطا کیا بلکہ اس کو حیات بھی عطا کی، نہ سے حیات عطا کی بلکہ اس کے بقا کے سامان بھی پیدا کر دیے ہیں کہ انسان صبح شام 2 وقت کی روٹی کھا کے اس کو زندہ باقی رکھتا ہے۔ تو دیکھو، تو غیر شعوری طور پر کفار اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کفر و شرک کی گندگی اور یہ پردہ خفا ان کے اوپر ایسا طاری ہو جاتا ہے، اس محبت کا ان کو احساس نہیں ہوتا، اور انسان کی فطرت ہے بس اوقات دائیں بائیں کی آلودگی ایسی چھا جاتی ہے انسان کی طبیعت پہ، اس کو احساس نہیں رہتا ایک چیز کا، لیکن جیسے بادل چھٹتے ہیں اس کو وہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر شرک کی گندگی کے اندر چونکہ ملوث ہے، اس لیے ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، لیکن کل روز قیامت میں جب یہ دنیا کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، کفر شرک ٹوٹ کے زمین پہ رہ جائے گا، اور آخرت کے اندر جب پیش ہوں گے اب ان کے اندر وہ احساس جاگے گا، اوہو ہمیں تو اپنے محبوب اپنے مالک سے بڑی محبت تھی، اس محبت میں بے تاب ہو گے، اس عالم آخرت میں خدا کے دیدار چاہیں گے، خدا کو دیکھنا چاہیں گے، تو اللہ اس وقت بطور سزا کے کیا کہیں گے؟ کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، نہیں ہرگز نہیں، آج روز قیامت میں اب ان کو اللہ اپنے پردے میں کر دیں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں اب میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا، جب میں حجاب میں جاؤں گا، حجاب میں جب محبوب چلا گیا، ان عاشقوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس حسرت و افسوس میں تڑپیں گے۔ تو کفار کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے تو دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اب محبت ان کی جاگی، یہ دنیا کی شرک گندگیاں چھٹیں، اب محبت جاگی کہ ہے ہم اپنے اس اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، بے چین ہو کے دیکھنا چاہیں گے، اللہ کہیں گے نہیں، دنیا میں تم نے مجھے مانا نہیں، دنیا میں تم نے میرے خلاف انداد اور نظائر قائم کر رکھے، معبودان باطل کھڑے کر رکھے، تم لات منات عزا کی پوجا کرتے رہے، اور اب میں اپنا دیدار کراؤں؟ نہیں، اللہ فرمائے کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، ہرگز نہیں، اس کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو حجاب میں کر دیں گے، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، اور دیدار نہ کرنے کی جو ان کو تڑپ اور تکلیف ہوگی، حسرت ہوگی، فرمایا وہ حسرت خود ان کے لیے ایک عذاب بن جائے گی۔ تو دیکھو یہ حسرت کیوں بنی؟ کیونکہ وہ محبت کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کحب اللہ جو فرمایا کہ واقعی ان کو بھی کسی درجے میں اللہ سے محبت ہے، لیکن جس درجے کی محبت اللہ سے محبت ظاہر کرنی چاہیے تھی، دنیا میں یہ بتوں کی محبت ظاہر کرتے ہیں، اس لیے اللہ شکایت کر رہے ہیں یحبونہم، کہ یہ اپنے معبودان باطل سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی، اللہ سے محبت کرنے کے بجائے معبودان باطل سے وہ اظہار محبت ہو رہا ہے۔